नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान के रंग देख रहे हैं। ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है हारिस खोखर ने, जो कि यंग मीडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कैसे हैं आप हारिस? ठीक हैं, खैरियत से? भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। हारिस, ये जो एसोसिएशन है इसका मकसद क्या है, कब इसकी बुनियाद रखी, क्या काम कर रहे हैं? सर, इसकी बुनियाद जो है वो 14 महीने पहले रखी और इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, तीनों जो मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं उनकी ये तंजीम है। और इसमें हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। जैसे कि किसी भी सहाफ़ी को मसला होता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे बड़े फेमस और काबिल लीगल एडवाइज़र हैं जो कि उनको सर्विसेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे बिहाफ पे हमारे मेडिकल एडवाइज़र हैं, पाकिस्तान के माने जाने डॉक्टर्स हैं, और काफ़ी सहाफ़ियों के हमने जो हैं वो ऑपरेशंस भी करवाए हैं अपनी एसोसिएशन के थ्रू। कि किसी का काम नहीं हो रहा होता तो हम फ़ोन कर देते हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मेरे भाई भी हैं, और उनको फ़ोन कर देते हैं और वो इंगेज करवा देते हैं किसी भी डॉक्टर को। और यानी सपोर्ट सिस्टम एक बनाया हुआ है जी, सपोर्ट सिस्टम बनाया। अच्छा, बिल्कुल। और सहाफ़ियों के हवाले से खुसूसी तौर पर जो कि आप बात कर रहे हैं, तो इसमें सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, डिजिटल मीडिया का दौर है, यानी इस तरह से आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इसका मकसद क्या है, यानी कि इकट्ठा करने का मकसद क्या है, या कोई मुश्किल में आ जाए तो उसका साथ देना, क्या प्लान? सर, इसका मकसद ये है कि हम इमरान रियाज़ खान साहब जब उन पे मुश्किल वक्त आया तो हम निकले, और बहुत बड़ी तादाद में निकले, और उसके 1 घंटे बाद वो रिहा हो गए। और अगले दिन उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आई ओन यू, आपकी तंजीम को मैं ऑन करता हूँ। सदीक जान के लिए निकले, सदफ नईम के लिए निकले, अरशद शरीफ के लिए निकले, सब के लिए निकले। यानी कि अगर तो सहाफ़ियों पर जुल्म किया जाता है तब हम निकलते हैं, उनका कोई मेडिकल इशू है तो हम तब निकलते हैं, और उनको कोई लीगल यानी कि एडवाइजरी चाहिए तो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, वो सर्विसेज देते हैं। दूसरा जो मोटिव है वो ये है कि यूथ को ऊपर लाना। ठीक है। यूथ, अब देखें, इमरान खान साहब कहते हैं, मरियम नवाज कहती हैं कि यूथ ही सब कुछ है, यूथ ही हमें बनाने वाली है, और यूथ की सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान में 65% यूथ है, तो यूथ क़यादत अगर पार्लियामेंट में यूथ को नहीं लेके जाएंगे तो यूथ की सपोर्ट क्या चाहिए आपको? यूथ तो फिर यूज हो रही है। बेसिकली जो यूथ होती है ना, उसके पास माजी भी होता है सीखने के लिए, उसके बाद आगे मुस्तकबिल भी नजर आ रहा होता है जो वो बना सकते हैं अपनी मर्जी से। मगर हमारी यूथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो मैं अक्सर बात करता हूँ एपिसोड्स में, कि वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जिसका कोई फल नहीं हमें मिलता। तो उनको किस तरह से इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं? सर, उनके लिए वर्कशॉप्स करवा रहे हैं हम। उनके लिए जो है हमने काफ़ी वर्कशॉप्स करवाई हैं ताकि उनको कुछ सीखने को मिले, और वो जो है वो अच्छी सहाफ़त कर सकें, अच्छा जर्नलिज्म कर सकें। लेकिन यूथ के मसले तभी हल होंगे जब हमारे पार्लियामेंट में कोई 3 से 4 जो हैं मिनिस्टर, या 3 से 4 जो है नुमाइंदे MP या MNA यूथ के जाएं। लॉ, अगर लॉयर्स में देखा जाए तो आपको पता है यंगस्टर्स की नुमाइंदगी बेसिकली होना, यंगस्टर्स की नुमाइंदगी यंगस्टर्स ही कर सकते हैं। एक और चीज, जिन सहाफियों के आपने नाम लिए उनकी एक स्पेसिफिक जमात के साथ वाबस्तगी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप हर सहाफी के लिए ऐसे ही निकलेंगे? देखें, हम उस सहाफी के लिए निकलेंगे जो कि हक सच पर होगा, और जो कि जिसने रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, और जो जिसने सच्ची बात की होगी, पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात की होगी। और दूसरा जो एक मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप लॉयर्स कम्युनिटी में चले जाएं या डॉक्टर्स कम्युनिटी में चले जाएं और सहाफत में आ जाएं, सहाफ़ी कभी भी जो है वो आपस में, इनकी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं थी। ये देखते हुए मैंने सोचा कि इनको जोड़ा जाए लॉयर्स की तरह। अब अगर किसी सहाफ़ी पर कुछ जुल्म होता था तो वो अगर PTI को थोड़ा सा झुकाव उसका होता था, तो जो नून लीग का, जिन सहाफ़ियों का नून लीग की तरफ झुकाव होता था वो उसके लिए नहीं निकलते थे। लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए निकलना पड़ेगा। आप बेसिकली सियासी जमात से वाबस्तगी की बेस पर नहीं ये काम कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि सहाफ़ी बरादरी के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, आप बेसिकली वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारी ट्रांसमिशन के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला, और आप इसी तरह ही अपनी एफर्ट्स और स्ट्रगल्स को जारी रखें। व्यूअर्स, इसी के साथ ही मैं डॉक्टर रीच की तरफ आऊंगी। मैं आपसे क्विकली सवाल करना चाहूंगी कि कोरियन ग्लास फेशियल, बिकॉज कोरियन की स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, सो वो इसलिए भी लोग ये प्रेफर करते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। प्लस रिजवान भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। सवाल ये है कि ये जो आप ऑब्वियसली एक वर्किंग वुमेन हैं, देखने वालों के लिए एक मोटिवेशन भी होती है, घर को साथ किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्योंकि टाइम रमज़ान में तो एक्टिविटीज़ एग्जैक्टली अब ईद आ रही है तो बढ़ गई हैं, तो मैनेज कैसे करें? देखिए, जिस तरह कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे ख्याल में एक कामयाब औरत के पीछे अगर मर्द ना हो
تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سروائیو کریں. 100% ایگری کرتا ہوں. یہ نا ہر ناکام مرد کے پیچھے 2 عورتوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, یہ نہ بات کریں. میرے پیچھے ڈیفینیٹلی ظاہر when I was unmarried to my father, اور اب جب شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کی جتنی زیادہ میرے ساتھ سپورٹ ہے وہ اگر نہ ہوتی تو دیٹ واز ایکچولی امپاسبل. لیکن گھر کو میں کمپلیٹلی خود مینیج کرتی ہوں, کیونکہ ساتھ میرے ہسبینڈ کا کہنا یہ بھی ہے کہ بچوں کو ماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک وہ چیز ہے جو میرے خیال میں جب آپ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو یاد رہتا ہے کہ یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہے. تو میں خود کھانا بناتی ہوں, افطاری کا سارا اہتمام میں خود کرتی ہوں. اور اس کے بعد یہ کہ میری بچوں کی کیونکہ روٹین ہے کہ میں نے بہت شروع سے ان کو عادت ڈالی, وہ جلدی سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں کلینک ہوتی ہوں, میرا گھر اور کلینک سب مینیج ہوتا ہے. اور کورین گلاس فیشیل جی اچھا, اس میں جو کورین گلاس سکن فیشیل ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی 2.5 hours پروسیجر, اور اس میں ہم جو جرنلی کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ڈرما پلاننگ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ سیرمس کو بہت اچھے سے انفیوز کریں ایکسفولیشن کے ساتھ ساتھ. اور کیونکہ ہم پورس کو بہت ٹائٹلی کلوز کر رہے ہوتے ہیں, جو جب پورس بہت اچھے سے کلوز ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی ایک گلاس ٹائپ کی سکن کی وہ لک دیتے ہیں. سو دیٹس وائی وی کال اٹ کورین گلاس. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ریچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج چکر ہم ہمارا ٹاپک یتیم بچوں کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور اپنے معاشرے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. حافظ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب, سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں, حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. کیا روشنی ڈالیں گے خاص طور پر آج جو ہمارا معاشرہ ہے, ہم نے دیکھا خصوصی پہلے گفتگو بھی ہوئی کہ ملک میں جو آفات ہیں تو اس سے تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یتیم بچوں کی, تو ایسی صورت میں کیا احکامات ہیں؟ اسلام نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے اللہ کی عبادت کے بعد یتیموں پہ. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی فرما برداری, اس کے بعد یتیموں کا خیال. یہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ آنا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, میں اور یتیموں کو پالنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں. یہ تھوڑی فضیلت نہیں ہے کہ رسالت مآب کے ساتھ جنت میں جانا, اور یہ بہت بڑا کام ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ توجہ نہیں دے رہے یتیم بچوں کی طرف. اگر ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھیں, خدا نہ خواستہ ہر کسی نے جانا ہوتا ہے, اگر کسی کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں, کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کل ہمارے بچوں کے لیے کیا ہوگا. اور یہ تو رسول اللہ کا بھی فرمان ہے کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے بھی وہی شے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. جس طرح ہماری بہن نے بہت اچھی گفتگو بھی کی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی. اور دیکھیں یہ جیسے آج ہمارا عنوان بھی چل رہا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, تو یہ سبق بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے, سرکار کے خانوادے نے دیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, کیونکہ وقت کی قلت ہے, جو آپ فلسفہ استغفار یا استغفار کی فضیلت فوائد اس پہ روشنی ڈال دیں, اور حضرت امام حسن کا کیونکہ آج یوم ولادت بھی ہے, سو ان کی زندگی سے ہم مسلمانوں کے لیے کیا لیسن ہے یہ بھی بتا دیں. یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے سرکار امام حسن بادشاہ کے حوالے سے آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا, میں اسی کے ساتھ ضم کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا میں سردار بننا چاہتا ہے نا, اس کی 3-4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس کی سواری کو دیکھا جاتا ہے, اس کے لباس کو دیکھا جاتا ہے, اور اس کا مقام دیکھا جاتا ہے. اور یہ وہ ہے کہ جن کو رسول اللہ نے سردار بنایا, اور سواری وہ جو خود رسول بنے. یعنی ایسا زمانے میں کوئی سردار نظر آیا کہ جس کی سواری اتنی بڑی ہو کہ خلیفہ دوم نے یہی سوال کیا تھا کہ نعم المرکب, کہ سرکار سواری کتنی خوبصورت ہے. سرکار نے فرمایا یہ دیکھ نعم الراکب, سوار کتنا خوبصورت ہے. اور لباس کی بات کی جائے تو یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کا لباس جنت سے آتا ہے, یعنی جن کا شاہانہ طرز زندگی دنیا میں ایسا ہو, تو انہیں یعنی اس چیز کی. پھر یہ ان کا درس یتیموں کے ساتھ, یعنی سرکار یتیموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, حتیٰ کہ جیسے عید آ رہی ہے, عید والے دن بھی ایسا تھا کہ رسول اللہ نے حسنین کو اپنے کاندھوں سے اتار کر ایک یتیم کو اٹھا لیا تھا تاکہ اسے احساس کمتری نہ ہو. یہ درس ہے ہمارے لیے, یہ درس ہے کہ ہم جو ہے. اور آپ کا سوال فلسفہ استغفار پہ, کہ رسول اللہ کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں علیکم بالاستغفار,
کہ تم پہ واجب ہے کہ تم کثرت استغفار کرو. اور دیکھیں یہ بات صرف رسول اللہ ہی بتا سکتے ہیں. پوچھا گیا مولا کثرت استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم کثرت استغفار کریں؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں بخش دے. بالکل ٹھیک. تم استغفار کرو. اور یہ واحد میں ایک کلیہ بتانے لگا ہوں. ہمارے جتنے بھی معزز ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو بندے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں رزق کی کمی ہے, ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوتی, ہمارے ہاں یہ چیزیں, یہ قرآن کلیہ بتا رہا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور اسی پہ میں بات ختم کروں گا. یہی سوال امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا, چونکہ سرکار کا دعویٰ تھا کہ ایک سوال ہو, 1000 پوچھنے والا ہو تو میں جواب مختلف دوں گا. اور بیٹھے تھے تو 3-4 بندے آ گئے. ایک نے کہا سرکار رزق نہیں ہے, سرکار نے فرمایا استغفار کرو. دوسرا آ گیا اولاد نہیں ہے, سرکار نے فرمایا استغفار کرو. تیسرے نے کہا مال نہیں ہے, سرکار نے فرمایا استغفار کرو. سائل سامنے بیٹھے, اس نے کہا سرکار آپ کا تو دعویٰ تھا کہ ایک سوال ہو, 1000 پوچھنے والا ہو, جواب مختلف دوں گا. آج سوال ایک تھا, یعنی جواب آپ نے ایک ہی دیا, استغفار استغفار استغفار. سرکار نے فرمایا قرآن نہیں کہہ رہا کہ تم استغفار کرو, تمہارا رب تمہیں بخشے گا بھی صحیح, تمہیں رزق بھی دے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہاری مدد کرے گا اموال کے ساتھ, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے باغات اور بیٹے. یعنی یہ فلسفہ استغفار ہے. استغفار کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہے, مال میں بھی اضافہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استغفار وہ چیز ہے جو ایک بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت خوبصورت گفتگو. مس سمیہ سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس شارٹلی کلوزنگ کا ٹائم ہے, چونکہ آپ میسج کا دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کی الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے, چونکہ آج کے دور میں تو اپنے بچوں کی کفالت مشکل ہے اور آپ اس دور میں اس طرح کا بہترین کام کر رہے ہیں, میسج کیا دیں گے؟ ایسا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 50 لاکھ بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں, اور ظاہر الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ایک محدود تعداد کو لے کر جو ہے وہ چل رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں گی. کیلیفورنیا کے ساحل پر ایک بچہ جو تھا, جو سٹار فش آ رہی تھی نا, تو وہ اٹھا کر پانی میں پھینک رہا تھا. تو ایک ریٹائر جنرل وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ 1 لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر سٹار فش ہیں, تو تم کتنوں کو بچا لو گے؟ تو اس نے ایک سٹار فش پانی کے اندر پھینکی اور کہا کہ ایک کو تو میں بچا سکتا ہوں, باقی لاکھوں کا بھی اللہ کو انتظام کر دے گا. تو ہم سب آج یوم یتامہ کا دن ہے. میں تو یہ میسج دوں گی آڈینس کو بھی, پوری پاکستان کو بھی, اور تمام مسلم دنیا کو بھی, کہ ہم میں سے ہر شخص ایک یتیم بچے کی کفالت شروع کر دے اپنی بساط کے مطابق. تو جو ہمارے 50 لاکھ یتیم بچے ہیں, وہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ فوری حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, جو کہ وقت کی قلت ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی.